بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی کلمات کے اوزان کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ جو اوزان ہے یہ جمع ہے وزن کی، تو عربی کے اندر بھی جو کلمات ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کو تولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک خاص وزن ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو تولا جاتا ہے۔ جب آپ تولیں گے لفظ کو، عربی کلمے کو، تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے پہچان ہوگی کہ یہ کون سا عربی لفظ ہے اور کون سا عربی کلمہ ہے۔ اب یہ تولا کس طریقے سے جاتا ہے اور اس کا وزن کیا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا ہم انشاءاللہ اسی سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ عربی اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں 4 ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، عربی کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کلمات ہیں، جو حروف ہیں کلمات کے، وہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک حروف وہ ہوتے ہیں جو اصلی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ پائے جاتے ہیں، اور دوسرے حروف وہ ہوتے ہیں جو زائد یعنی اضافی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو حذف کر بھی دیا جائے تب بھی جو اس لفظ ہے اس کا معنی وہ کچھ نہ کچھ برقرار رہتا ہے۔ آگے حضرت فرمایا کہ جو اسم اور فعل ہیں، اس میں جو حروف اصلی ہیں وہ 3 سے کم نہیں ہوتے، 1 نہیں ہوگا، 2 نہیں ہوگا، کم از کم 3 ہوں گے، زیادہ ہو سکتے ہیں 3 سے، جیسے کہ فرمایا کہ اسم میں زیادہ سے زیادہ 5 ہو سکتے ہیں اور فعل میں زیادہ سے زیادہ 4 ہو سکتے ہیں، لیکن 3 سے کم یہ نہیں ہو سکتے۔ پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں۔ اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اسم میں 5 حروف اصلی ہیں اور اس کے اندر کوئی ایک حرف زائد مل گیا ہے تو اب وہ حرف 5 نہیں رہیں گے بلکہ 6 بن جائیں گے۔ یا اسی طریقے سے فعل کے اندر 3 حرف اصلی ہیں اور 3 حرف اس کے اندر زائد مل گئے ہیں تو اب وہ 3 نہیں رہیں گے بلکہ وہ 6 کلمات بن جائیں گے، 6 حروف وہ بن جائیں گے۔ اب آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ حروف اصلی، یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ اسم ہو یا فعل ہو، اس میں ایک تو حرف اصلی ہوگا، دوسرے اس کے اندر حرف زائد ہوگا۔ اب حرف اصلی کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات و مشتقات میں موجود رہے۔ تصریفات و مشتقات کا کیا مطلب ہے؟ تصریفات یہ جمع ہے تصریف کی، اس کا مطلب ہوتا ہے گردانے، اور مشتقات یعنی جس کو مشتقات نکالا جائے مصدر سے، اصل میں ہوتا ہے ایک مصدر ہے، جیسے کہ نا یہ الضرب، ضاد، را اور یہ با، یہ مصدر ہے۔ اس مصدر سے آپ گردانے نکالتے ہیں، اس سے فعل ماضی نکلے گی، اس سے فعل مضارع نکلے گی، امر نکلے گی، نہیں نکلے گی، یہ گردانے ہیں یعنی یہ تصریفات ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو مصدر ہے اس سے کچھ اسماء نکلیں گے، اس میں اسم فاعل نکلے گا، اسم مفعول نکلے گا، اسم تفضیل نکلے گا، یہ جو اسماء ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں مشتقات۔ بہرحال تصریفات ہوں یا مشتقات ہوں، گردانے ہوں، اب یہ گردانے اسم کی بھی ہو سکتی ہیں، فعل کی بھی ہو سکتی ہیں، مشتقات اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو حرف اصلی ہے وہ ان تمام گردانوں کے تمام الفاظ میں برقرار رہے گا، موجود رہے گا۔ جیسے ماضی کی گردان کی 14 سیغے ہیں نا، اب 14 کے 14 سیغوں کے اندر آپ کو ضاد، را، با ملے گا۔ مضارع کی گردان کی 14 سیغے ہیں، اس میں بھی آپ کو ضاد، را، با ملے گا۔ امر کی گردان کے سیغے ہیں، اس میں آپ کو ضاد، را، با ملے گا۔ اسم فاعل ہے اس میں مشتق، اس میں آپ کو ضاد، را، با ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک حذف ہو جائے، الا شاذ، شاذ و نادر موقع پر حذف ہو جائے یا کسی دوسرے حرف سے بدل دیا جائے۔ البتہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار حذف بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے مثال کے اندر، اجوف کے اندر، ناقص کے اندر، خاص طور پہ جو ناقص اور لفیف کی گردانے ہیں وہاں پر حرف اصلی کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو حرف اصلی کو حذف کر دیا جاتا ہے جب آپ اس کی تعلیل کریں گے تو حرف اصلی نکل آتا ہے۔ حرف اصلی کی پہچان بڑی ضروری ہے، حذف ہو بھی جائے تب بھی اس کو خیال کرنا اور معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سا یہاں پہ حرف اصلی ہے جو حذف ہوا ہے، پھر ہی آپ صحیح طریقے سے کلمے اور اس اسم یا اس فعل کی پہچان کر سکتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی شاذ و نادر موقع پہ حذف بھی ہو جاتا ہے یا دوسرے حرف سے تبدیل بھی ہو جاتا ہے، جیسے تھا نا کاولا، کاولا سے واو کو ہم الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، کالا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے یعیدو، یوعیدو تھا، واو کو ہم حذف کر دیتے ہیں، یعیدو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بعض اوقات فرمانے کہ حرف اصلی حذف بھی ہو جاتا ہے اور تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ اور زائد حرف کون سا ہوتا ہے؟ جو کسی صیغہ اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ دیکھیں جو حرف زائد ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو حرف اصلی ہے۔ حرف اصلی تو ہر گردان کے ہر صیغہ میں پایا جائے گا، لیکن حرف زائد ایسے نہیں ہے، وہ کسی گردان میں ہوگا، کسی میں نہیں ہوگا، کسی میں کوئی ایک حرف زائد ہوگا، کسی دوسری گردان میں کوئی ایک حرف زائد ہوگا، کوئی دوسرا حرف زائد ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے کہ حمدن، اب یہ جو حمدن ہے یہ تینوں کے تینوں حرف اصلی ہیں، ہا بھی، میم بھی اور دال بھی، اور اسی سے جب آپ اسم فاعل بنائیں گے حامد، اب یہ دیکھیں جو حرف اصلی ہیں وہ تو تینوں پائے جا رہے ہیں، ہا، میم اور دال، اور زائد اس میں ایک حرف ہو گیا الف۔ اور اسی طریقے سے محمود، اس میں دیکھیں ذرا، ہا، میم اور دال، یہ تینوں حرف اصلی تو پائے جا رہے ہیں اور اس میں زائد حرف تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اس میں میم، پہلا میم زائد ہے اور دوسرا اس کے اندر واو زائد ہے،
تو یہ فرمایا ہے کہ جو حرف زائد ہیں وہ کسی گردان میں کوئی حرف زائد ہوگا، کسی گردان میں کوئی حرف زائد ہوگا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو حرف اصلی تک محدود رکھیں گے تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سا حرف زائد ہے اور کون سی گردان میں کون سا حرف یہ اضافی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جن کلمات میں 3 حرف اصلی ہوں، 3 ہوں، وہ ثلاثی کہلاتے ہیں۔ دیکھیں ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، تو اگر کلمے کے اندر حرف اصلی 3 ہیں تو وہ کلمہ ثلاثی ہوگا۔ اگر وہ فعل ہے اس میں 3 حرف اصلی ہیں تو وہ فعل ثلاثی ہے۔ اگر وہ اسم ہے جس میں 3 حرف اصلی ہیں تو وہ اسم ثلاثی ہے۔ پوری کی پوری گردان، جیسے ثلاثی مجرد کی گردانیں ہیں نا، 6 گردانیں ہیں، وہ 6 کی 6 گردانوں میں چونکہ حرف اصلی 3 ہوتے ہیں اس لیے اس کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ جیسے فرس، اب یہاں پہ دیکھیں 3 حرف اصلی ہیں تو یہ ثلاثی ہے۔ ضربہ 3 حرف اصلی ہیں، یہی ثلاثی ہے۔ 4 ہوں تو اس کو رباعی کہیں گے، یعنی اگر اس میں حرف اصلی 4 ہوں تو اس میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ رباعی۔ جیسے فل، اب اس میں چاروں کے چاروں جو ہیں حرف اصلی ہیں۔ یہ اسی طریقے سے دہرجہ، اس میں بھی 4 حرف اصلی ہیں، اور اگر حرف اصلی 5 ہوں تو اس کلمے کو کہا جائے گا خماسی، جیسا کہ سفرجل۔ اب اس میں 5 کلمات ہیں اور پانچوں کے پانچوں یہ حرف اصلی ہیں۔ اور جو کلمے محض حرف اصلیہ سے مرکب ہوں وہ مجرد، اور جن میں حرف زوائد بھی ہوں وہ مزید فی کہے جاتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، ثلاثی، رباعی اور خماسی آپ نے پڑھ لیا۔ ثلاثی 3 حرف اصلی، رباعی 4 حرف اصلی اور خماسی 5 حرف اصلی۔ آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حرف اصلی کے ساتھ کوئی حرف زائد ہے یا زائد نہیں ہے، اگر زائد نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا ثلاثی مجرد، مطلب 3 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے تو اس کو کہیں گے ہم ثلاثی مجرد۔ 4 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے تو وہ ہوگا رباعی مجرد۔ 5 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا رباعی مجرد۔ دیکھو مجرد کا مطلب ہوتا ہے خالی کیا ہوا، مطلب یہ کہ اس کو حرف زائد سے خالی کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کلمے کے اندر حرف زائد بھی ہوں تو پھر اس کو کہا جائے گا مزید فی، یعنی اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 3 حرف اصلی ہیں اور ساتھ کوئی حرف زائد ہے تو اس کو کہا جائے گا ثلاثی مزید فی۔ 4 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد ہے تو اس کو کہا جائے گا رباعی مزید فی۔ 5 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد ہے تو اس کو کہا جائے گا خماسی مزید فی۔ اور جو کلمے محض حروف اصلیہ سے مرکب ہوں ان کو کہا جاتا ہے مجرد، اور جن میں حروف زوائد بھی ہوں وہ مزید فی کہے جاتے ہیں۔ جیسے کبرن، اب اس میں دیکھیں 3 حرف ہیں اور تینوں کے تینوں حرف اصلی ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد۔ اور تکبرن، تفاعلن، اب اس میں تا یہ حرف زائد ہے اور اسی طریقے سے ایک با اس کے اندر زائد ہے، کیونکہ جو با مشدد ہوتی ہے نا اصل میں 2 ہوتے ہیں، ایک ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو کاف با را یہ تو اس کے اصلی ہو گئے، اور اس میں ایک تا اضافی ہے اور دوسرا وہ با اضافی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ تو یہ کچھ اصول ہم نے پڑھ لی ہیں، کچھ اصول ابھی باقی ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔